السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کسی صاحب نے فون کر کے یہ جاننا چاہا حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے تعلق سے کہ ہم کن کو حق پر کہیں گے اور کن کو ناحق پر کہیں گے۔ دیکھیے، وہ بڑی بارگاہ ہے اور صحابی کا مرتبہ نبیوں کے بعد سب سے زیادہ مرتبہ مخلوقات میں اگر کسی کا ہے، نبیوں کے بعد سب سے زیادہ مرتبہ اگر کسی کا ہے تو صحابہ کرام کا ہے، اور صحابہ کرام میں بھی سب سے زیادہ مرتبہ خلفائے راشدین کا ہے۔ اب خلفائے راشدین میں کون کون آتے ہیں؟ 4 خلیفہ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو صحابہ میں سب سے زیادہ مرتبہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بڑی ہستی ہیں، نبی کے ساتھی ہیں، نبی کے صحابی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو نبی کا ساتھی چن لیا، نبی کا ساتھی چن لیا ہے، تو ان کا مرتبہ کتنا بلند ہے یہ ہم اپنے وہم و گمان میں بھی اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ تو بڑی بارگاہ ہے، اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان سے بھلائی کا وعدہ فرما لیا ہے، بھلائی کا وعدہ فرما لیا ہے۔ تو جب اللہ صحابہ کرام سے بھلائی کا وعدہ کر لیا ہے تو کتنی بڑی بارگاہ اندازہ کیجیے۔ دوسری آیت کریمہ میں ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ تو جس بندے سے اللہ راضی ہو جائے ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور قرآن پاک کی دوسری جگہ آیت کریمہ ہے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ نبی کے ساتھی وہ کفار پر سخت ہیں، کافروں کے لیے وہ سخت ہیں، اور آپس میں ان لوگوں کے درمیان میں رحم دلی ہے، بھائی چارہ ہے۔ تو جب ان بزرگان دین کے تعلق سے یہ آیت کریمہ ہے تو ہم ان بڑی بارگاہ کے شان میں ہم اگر کچھ عرض کریں تو گستاخی ہوگی۔ ہم جہاں تک کر سکتے ہیں ان کی تعریف و توصیف کر سکتے ہیں۔ اسی لیے علماء کرام نے منع فرمایا ہے کہ ان بزرگوں کے درمیان میں جو لڑائیاں ہوئی ان میں عام مسلمانوں کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے حضرت عمر بن عبدالعزیز جو پہلا مجدد ہے اسلام میں وہ پہلا مجدد ہے، ان سے پوچھا گیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے، تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جنگیں کی ہیں اور اس جنگ میں ان کے گھوڑے کے ناک میں جو گرد و غبار اڑ کر کے پڑا ہے، ان گرد و غبار کے برابر بھی ہماری حقیقت نہیں ہے۔ کتنی فضیلت کا حامل ہے، تو بڑی شخصیت ہے، بڑی بارگاہ ہے، اللہ نے ان کو نبی کے ساتھی کے لیے چن لیا ہے۔ تو اگر ان بزرگوں کے درمیان میں آپسی کچھ معاملات ہوئے، کچھ لڑائیاں ہوئی، تو ہم جیسے کم علم اور ان کے غلاموں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اپنے آقا کا فیصلہ کریں۔ اس لیے یہ لڑائیوں کا فیصلہ اللہ رب العزت پر چھوڑ دیجئے کہ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن میں ان بڑی ہستیوں کا فیصلہ فرمائے گا۔ آپ سے کل قیامت کے دن میں نماز اور روزہ اور جو اسلامی احکام و فرائض ہیں ان کے تعلق سے پوچھا جائے گا۔ خدا کی قسم آپ سے حضرت علی اور حضرت ابن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑائی کے تعلق سے آپ سے پوچھا نہیں جائے گا، آپ اس کے مکلف ہیں ہی نہیں، آپ ان کے مکلف نہیں ہیں۔ اب رہی بات کہ جب آدمی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے، اس لیے علماء نے منع فرمایا کہ آپ اس لڑائی کے بارے میں نہ الجھیں۔ کیوں منع فرمایا؟ کہ جب آپ کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو متعدد روایتیں ایسی ملتی ہیں، تاریخ کی کتابیں ایسی ہیں کہ آپ کا ذہن الجھ جائے گا، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ 100 بار نعوذ باللہ کہ آپ
پھر کسی صحابی کی شان میں گستاخی کریں گے تو کیا ضرورت ہے آپ کو ایسی چیز میں پڑھنا کہ آپ کو کسی صحابی کا گستاخ بنا دے؟ اس لیے خدا را ان لڑائی کے چکر میں آپ نہ پڑیں۔ میں ان صاحب سے بھی عرض کروں گا جنہوں نے فون کیا، وہ بہت زیادہ اتاولے ہو رہے تھے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آپ کا کیا مزاج ہے، آپ کی کیا رائے ہے۔ تو میں عرض کروں گا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے حضرت علی حضرت ابن معاویہ کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ فرق مراتب بے شمار، فرق مراتب بے شمار، اور حضرت معاویہ بھی ہمارے سردار، اور ان پر لعن و طعن کار فجار، یعنی حضرت علی حضرت ابن معاویہ کا جو مرتبہ ہے کہہ رہا ہے کہ 1000 مراتب کا فرق ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ حضرت علی کی محبت میں آ کر کے حضرت امیر معاویہ پر لعن طعن کریں۔ بڑی بارگاہ ہے، بڑی شخصیت ہیں، کاتب وحی ہیں، اللہ نے جن کے لیے ہادیوں و مہدیہ کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ انہیں ہادی بھی بنا دے، مہدی بھی بنا دے۔ اور حدیث عمار وغیرہ کو ذکر ہے، جو سائل نے سوال کیا کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے کہ حضرت عمار کو وہ باغی گروہ جماعت قتل کرے گی، شہید کرے گی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابن معاویہ نے بغاوت کی۔ تو دیکھیے اہل سنت و جماعت کا متفقہ طور پر اور جمہور علماء کا یہ متفقہ طور پر باضابطہ یہ بات مسلم ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو بھی لڑائیاں ہوئیں، چاہے وہ خوارج کے ساتھ، چاہے حضرت ابن معاویہ کے ساتھ، چاہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ، تو ان تمام جنگوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے اور حق ان کے ساتھ تھا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطا پر تھے، لیکن یہ ان کی خطا اجتہادی ہے۔ یہی ہے جمہور علماء کا، جمہور علماء نے یہی فیصلہ فرمایا، اس کا عقیدہ یہی ہے۔ اس لیے ہم اسی عقیدے پر کاربند رہیں، اور وہ اونچی شخصیت ہیں، اونچی بارگاہ ہیں، نبی نے جن کے لیے دعا فرمائی ہے ہادیوں مہدیہ کا لفظ، ٹھیک ہے، تو ہم ان کے شان میں گستاخی بھی نہ کریں، یا کم سے کم کچھ نہ صحیح تو کف لسان فرمائیں، ٹھیک ہے۔ آپ اگر ان کی تعریف و توصیف نہیں کر سکتے ہیں تو کف لسان فرمائیے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ وہ بڑی بارگاہ ہیں، حکم تو یہی ہے کہ حضرت امیر معاویہ کو لعن طعن نہ کریں، گالی گلوچ نہ کریں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ برحق وہ حق پر تھے، اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے۔ لیکن حضرت ابن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب حضرت امام حسن نے خلافت سونپ دی اور وہ بادشاہ بن گئے، امیر بن گئے، پوری اسلامی دنیا کے امیر بن گئے، تو حضرت ابن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اب انگلی نہیں اٹھا سکتے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ تمام حضرت امام حسن نے خود خلافت سونپی ہے، خود خلافت سونپی ہے۔ اگر حضرت امیر معاویہ اتنے برے ہوتے تو خدا کی قسم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی خلافت نہ سونپتے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل دیکھیں کتنا بڑا دل تھا، انہوں نے سادہ کاغذ پر، صلح نامہ کے لیے سادہ کاغذ پر سائن اور مہر کر کے بھیج دیا کہ اے حسن، اے علی کے بیٹے، اے نواسہ رسول، آپ جو چاہو اس میں لکھ دو، مجھے وہ شرط منظور ہے، مجھے وہ شرط منظور ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، تو کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی۔ حضرت ابن معاویہ سے اجتہادی خطا ہوئی، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ قاتلین عثمان سے آپ بدلہ لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا تھا کہ سب سے پہلے آپ بیعت کیجیے، اس کے بعد آپ یہ ڈیمانڈ کیجیے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ حضرت علی کہہ رہے تھے کہ خلافت کو مستحکم ہونے دیجیے، حکومت کو اچھے طریقے سے قائم ہو جانے دیجیے، اس کے بعد اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ لیکن حضرت ابن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یقیناً خطا اجتہادی ہوئی، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باضابطہ خلافت سونپ دی حضرت ابن معاویہ کو۔ اور حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ حضرت ابن معاویہ کے پاس جاتے تھے ملک شام، اور حضرت ابن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل کھول کر کے ان نواسہ رسول کو خدمت کیا کرتے تھے۔ کتابوں میں آیا کبھی 2 لاکھ، کبھی 10 لاکھ روپے تک دیا، وہ اس زمانے میں جو بھی چلتا ہوگا، ٹھیک ہے، دینار چاہے درہم،
تو یہ حضرت بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی. اور حضرت علی حضرت بن معاویہ کے درمیان میں جب یہ لڑائی رشاکشی چل رہی تھی، اس وقت کفار نے آنکھیں اٹھائی، حملہ کرنے کی کوشش کی کہ اب یہ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں تو حملہ کیوں نہ کیا جائے. تو اس وقت حضرت کتابوں میں آیا کہ حضرت علی پریشان ہوئے. ظاہر سی بات ہے کہ باہر کی دشمن کا جب حملہ کی جب کوئی بھی خبر سنے گا تو پریشان ہونے والی بات ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی پریشانی میں مبتلا ہوئے، پریشان ہوئے اور ان کے مقابلے کی تیاری کرنے لگے. ارے حیدر کرار ہے، شیر خدا ہے، ٹھیک ہے، مقابلہ کیا دقت ہے. لیکن حضرت بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل دیکھیے، کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی. حضرت بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر ملی تو انہوں نے خط لکھا، کفار کو خط لکھا کہ اگر قیصر کو خط لکھا کہ حضرت علی میرے بھائی ہیں، اور سنو اگر جنگ پر اگر تم آمادہ ہو تو حضرت علی کی فوج کے صف اول میں تم مجھے دیکھو گے، اس لیے ادھر علی کی طرف یا میری طرف میلی آنکھ اٹھا کر کے بھی نہ دیکھنا، ورنہ وہ آنکھ نکال دی جائیں گی. تو حضرت بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن نہیں تھے. اور جہاں تک بات آتی ہے کہ حضرت بن معاویہ نے حضرت علی کو ممبر سر ممبر گالی دلوایا، غلط ہے، روایتیں بھی غلط ہیں، ضعیف ہیں، اور بہت ساری چیزوں کا ہم نے مطالعہ کیا. تو خدا را ان چیزوں پر نہ پڑیں، ان چیزوں پر نہ پڑیں. اور مروان نے جو گالی گلوچ کیا حضرت بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس کی خبر بالکل نہ تھی، اور نہ حضرت بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کا حکم دیا. ٹھیک ہے، تو یہ ساری باتیں ہیں، وہ سمجھ لیجئے کہ صحابہ اور ہمارے درمیان میں جو فرق ہے، خدا کی قسم ہم اس کو زبان سے بیان نہیں کر سکتے. اور ہم کو ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ لفظ بھی بولے تو ہم کو لگتا ہے کہ کہیں کچھ پکڑ میں یا گرفت میں نہ آ جائیں. کہ صحابہ کرام کے تعلق سے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ آسمان کے ستارے کی مانند ہے، جن کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پالو گے. اب میری رائے سنیے کہ صحابہ کرام جو ہے نا، آسمان میں جو سورج ہے نا، آسمان میں جو سورج ہے، ان چمکتے سورج سے زیادہ روشن ہیں، اور پوری دنیا میں جتنی بھی چیزیں ان تمام چیزوں سے زیادہ ان کے پاس نیکیاں ہیں. ٹھیک ہے، اگر ان سے کچھ خطائیں سرزد ہو بھی گئی ہیں تو ان کی نیکیاں اتنی ہیں کہ اللہ رب العزت جیسا چاہے نبی کے صحابی کو معاف فرما دے. تو وہ آسمان میں سورج کی طرح چمکنے والے ہیں، اور ان کے مقابلے میں ہماری حیثیت زمین میں چلنے والے ایک کمتر چوٹی کے برابر بھی نہیں، کمتر چوٹی کے برابر بھی نہیں. تو ایک چوٹی کا کیا مقابلہ، ایک چوٹی کی کیا حیثیت ہے کہ سورج سے منہ لڑائے اور سورج کی شان میں گستاخی کرے. اس لیے خدا کے واسطے کسی بھی صحابی کے بارے میں آپ گستاخی کے الفاظ نہ نکالیں. ہاں، آپ یزید کو لعن طعن جتنا کرنا ہے کر لیجیے، وہ امام حسین کا قاتل ہے، لیکن کسی صحابی کے بارے میں آپ لاکھ عبارتیں پڑھ لیں، لاکھ تاریخ کی کتابیں پڑھ لیں. تاریخ کی کتابوں میں بہت ساری باتیں آئی ہوئی ہیں کہ ایک آدمی جب پڑھتا ہے تو الجھن کا شکار ہو جاتا ہے. اسی الجھن کے شکار سے بچنے کے لیے علماء کرام نے فرمایا کہ عام انسان کو ان لڑائیوں کے تعلق میں نہیں پڑھنا چاہیے، ان لڑائیوں میں نہیں پڑھنا چاہیے. بس یہ جانے کہ حضرت علی حق پر تھے، حضرت امیر معاویہ سے اجتہادی خطائے اجتہادی ہوئی، وہ بزرگ ہیں، اللہ نے ان سے اچھا وعدہ فرما لیا ہے، بھلائی کا وعدہ فرما لیا ہے، اللہ سے وہ راضی ہے، وہ بھی اللہ سے راضی ہے. ٹھیک ہے، اور وہ اس کفار کے لیے کیا ہے، قرآن پاک شدہ والکفار، کہ وہ کفار کے لیے سخت ہیں، کفار کے لیے نبی کے ساتھی والذین معہ اشداء، ان کے ساتھی کفار کے لیے سخت ہیں اور آپس میں وہ رحم دل ہیں. ٹھیک ہے، تو قرآن کی اتنی آیت کریمہ ہیں، آپ ان کی شان میں گستاخی نہ کریں. اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سونپ دینے کے بعد حضرت امیر معاویہ سے جو بھی شکایت تھی، پوری دنیا کے لوگوں کی وہ شکایت دور ہو گئی، اس لیے کہ وہ امیر المومنین بن گئے. وہ امارت کے پہلے یا اسلامی سلطنت کے وہ پہلے بادشاہ بن گئے. ان کی امارت کو ہم خلافت نہیں کہیں گے،
عمارت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 30 سال تک خلافت رہے گی، اس کے بعد ملوکیت شروع ہو جائے گی، اور ملوکیت یعنی بادشاہت حضرت ابن معاویہ سے شروع ہو گئی۔ اس لیے گستاخی نہ کریں اور اپنے اعمال کی فکر کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان بڑے بڑے صحابہ کرام کی شان میں ادنا سی گستاخی ہماری ایمان کی بربادی کا سبب نہ بچ جائے، عاقبت خراب نہ ہو جائے۔ اس لیے خدا را آپ ان جھگڑوں میں نہ پڑیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں، اور خاص کر کے سنی لوگوں، سنی نوجوانوں کے درمیان ویڈیو شیئر کریں تاکہ ان کا عقیدہ سلامت رہے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یوٹیوب میں حضرت ابن معاویہ کی شان میں، حضرت عبداللہ ابن عمر کی شان میں گندی گندی گالیاں، ایسے ایسے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں کہ خدا کی قسم حرام ہے ایسی تقریر کا سننا۔ آپ نہ سنیں، ہرگز ہرگز وہ تقریر نہ سنیں۔ آپ کو اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو کیجیے، ان جھگڑوں میں نہ پڑیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔